बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति आमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। सारी तारीफें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए जो खालिक अर्ज़ व समा मुदब्बिरीन सुजा है, और हजारों दुरूद उसके नबी मुहतरम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर जो रहमतुल लिल आलमीन और मुअल्लम आज़म है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, और दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से कि अल्लाह करीम हमें जो जिंदगी के शब रोज दिए हैं उनको अपनी रजा के मुताबिक गुजारने की तौफीक दे, और अल्लाह पाक हमारे साले आमाल को कबूल फरमा ले, और अल्लाह पाक हमारी कोशिशों को कबूल फरमा ले। एक दफा बताया जाता है कि एक अल्लाह के बंदे का गुजर किसी जंगल में से हुआ। देखा वहां पे रास्ते में एक बुजुर्ग हैं जो जमीन पे बैठे हुए हैं, और जमीन के ऊपर एक बड़ा सा उन्होंने ग्राफ बनाया हुआ है, यानी जमीन के ऊपर एक बड़ा सा बॉक्स बनाया हुआ है, और उसके अंदर छोटे छोटे कई खाने बनाए हुए हैं, और बैठ के जमीन पे कुछ चीजें उन्होंने अपने पास जमा की हुई हैं। वो चीजें जो हैं एक एक खाने में एक एक चीज रखने की कोशिश कर रहे हैं। किसी खाने में कोई लकड़ी का टुकड़ा, किसी में कोई कंकर, किसी में कोई पत्थर, किसी में कोई पत्ता, किसी में कोई ऐसा मिट्टी का टुकड़ा, कुछ ना कुछ रखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अक्सर खाने खाली हैं और बड़ी शिद्दतों से और बड़े कर्ब से वो रो रहे हैं। गुजरने वाले अल्लाह के बंदे ने ठहर के पूछा, ए अल्लाह के बुजुर्ग, आप यहाँ जमीन के ऊपर ये इतने बड़े ग्राफ और खाने बना के तो उसके अंदर कुछ ना कुछ रखने की कोशिश कर रहे हैं, और फिर इतने कर्ब से रो रहे हैं, क्या बात है, आपको क्या मामला दरपेश है? उन्होंने जवाब दिया, अपनी जिंदगी के माह साल और दिन महीने ये सारे के सारे बॉक्स बना रहा हूँ। ये जमीन के ऊपर जिंदगी के गुजरे हुए ये सारे साल और महीने और दिन हैं, ये उनके खाने बनाए हुए हैं, और अपनी यादाश्त से कुछ नेकियां निकाली हुई हैं, कुछ साले अमाल निकाले हुए हैं। वो साले अमाल एक एक खाने में रखने की कोशिश कर रहा हूँ। वो एक एक खाने में एक एक साले अमाल भी नहीं आ रहा। जिंदगी के बड़े खाने खाली हैं, इसलिए दुख और कर्ब से रो रहा हूँ कि मेरे पास जो चीजें हैं वो तो बहुत थोड़ी सी हैं, लेकिन मेरे जिंदगी के माह साल जो हैं वो तो अक्सर व बेशतर वो नेकी और अमल साले से खाली हैं, इसलिए उस दुख और कर्ब में रो रहा हूँ। ये इतना जानने वाला मामला है, कभी हमने नहीं सोचा हमारी जिंदगी के जो माह साल और दिन और महीने गुजरे हैं उनमें से कितने खाली हैं और कितनों में रखने के लिए कुछ नेक और साले अमाल हमारे पास मौजूद हैं। कुरान की सूरह अंबिया 17वां पारा है, आगाज उसका होता है, सूरह अंबिया की आयत आती है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इक़्तरब लिन्नासि हिसाबुहुम व हुम फी गफलतिन मुरिदून। अल्लाह का कुरान कहता है कि लोगों का हिसाब उनके करीब आन पहुंचा, उनका हिसाब बहुत करीब है, और क्या हो गया इन्हें, ये तो गफलत में मुंह मोड़े हुए खड़े हैं, ये तो भूले हुए बैठे हैं, ये तो इन्हें तो खबर भी नहीं है कि इनका हिसाब बड़ा करीब है। हिसाब सिर्फ माशर की बात नहीं है, जब मौत का दिन आ जाता है तो हिसाब उसी वक्त शुरू हो जाता है। वही कह लीजिए कि नेकोकारों की जान निकालने के लिए अल्लाह के जो फरिश्ते आते हैं वो बड़े प्रोटोकॉल और बड़ी खुशबुएं और बड़े मुअत्तर महफिलों के साथ आते हैं,
اور بدکاروں کی جان نکالنے کے لیے جو آتے ہیں ان کا معاملہ مختلف ہوتا ہے. جس طریقے سے قرآن و حدیث کے مطابق آپ پڑھتے ہوتے ہو کہ اللہ کے فرشتے کھڑے ہو کے اپنی ہتھیلی کو پھیلا دیتے ہیں اور حکم ہوتا ہے کہ اس جان کو نکالو اور دو، اس لیے کہ تمہارا وقت مکمل ہو گیا، پورا ہو گیا، اب تمہیں یہاں سے جانا ہے. یہ کہہ لیں کہ ہم نے کبھی یہ حساب نہیں کیے. اکثر اوقات بات کہی جاتی ہے کہ انسان کتنا غافل منصوبے ساز ہے کہ اپنی زندگی کے پلان کرتا ہے، اپنے ہالیڈیز کے پلان کرتا ہے، اپنے کہہ لیجئے وقت کے پلان کرتا ہے، لیکن کہیں بھی اس جگہ میں، اس رستے میں کہیں پہ بھی موت کے بارے میں نہیں سوچتا اور نہ ہی موت کو رکھتا ہے. کچھ باتیں بڑی اچھی سی لگتی ہیں. روز و شب کے میلے میں غفلتوں کے مارے لوگ، روز و شب کے میلے میں غفلتوں کے مارے لوگ بس یہی سمجھتے ہیں جس کو ہم نے دفنایا بس اسی کو مرنا تھا. ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ جن کو اپنے ہاتھوں سے دفنا کے آ رہے ہیں صرف انہی کو دنیا سے رخصت ہونا ہے، صرف انہی کا حساب کتاب سامنے ہے. ہم یہ بھول چکے کہ ہم بھی یہاں بیٹھ کے اپنی کتاب لکھ رہے ہیں. جو کتاب آج ہم لکھ رہے اور اپنے فرشتوں کو لکھوا رہے ہیں وہی اللہ رب العزت کے سامنے پیش ہونی ہے اور اسی کے مطابق ہی آپ کے لیے فیصلے کیے جانے ہیں. ترمذی شریف کی ایک روایت ملتی ہوتی ہے، حدیث مبارکہ، کہ قیامت کے دن ایک شخص کو لایا جائے گا. اس کو لایا جائے گا تو اس کے نامہ اعمال میں سے جو گناہ نکلیں گے وہ 99 دفتر، 99 اعمال نامے اور کتابیں، اور وہ کہہ لیں کہ جو دفتر ہیں وہ کھول دیے جائیں گے اور وہ گناہوں سے بھرے ہوئے ہوں گے. وہ سارے کے سارے گناہوں سے لبریز ہوں گے اور پھر پوچھا جائے گا اس سے کہ کیا یہ جو تمہاری چیزیں، یہ جو تمہارے اوپر یہ لکھی گئی ہیں، یہ تمہیں نے کی؟ کوئی عذر تمہارے پاس ہے؟ تم مانتے ہو کہ تمہارے اوپر ظلم نہیں کیا گیا؟ وہ بندہ جو ہے وہ اقرار جرم کرے گا، وہ مان لے گا کہ یہ سارے کے سارے گناہ اسی نے کیے اور اسی سے یہ ساری غفلتیں اور ساری خطائیں اور سارے مرتکب گناہ اسی سے ہوئے ہیں. وہ مان لے گا. پھر پوچھا جائے گا کہ تمہارے اوپر کوئی ظلم تو نہیں ہوا؟ وہ کہے گا نہیں، میرے اوپر کوئی ظلم نہیں ہوا. پھر پوچھا جائے گا کوئی نامہ اعمال میں کوئی نیکی ہے، کوئی عذر ہے تو وہ پیش کرو. وہ کہے گا یار اب میرے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو میں پیش کروں، نہ ہی تو میرے پاس کوئی ایسا عذر ہے کہ ان گناہوں سے بچنے کے لیے میں پیش کروں، اور نہ ہی کوئی ایسی نیکی میرے پاس ہے کہ جس کو میں پیش کروں. پھر اللہ رب العزت کی طرف سے ایک ندا آئے گی کہ اللہ کے پاس تمہاری طرف سے محفوظ کی گئی ایک چیز موجود ہے. وہ چیز کون سی تھی؟ اس دفتر کو لایا جائے گا، اس چیز کو لایا جائے گا تو وہ ایک اتنا بڑا سا پلندہ سا ہوگا اور اتنا بڑا سا ایک ڈھیر ہوگا جو اس نے زندگی میں دنیا میں ایک بار کلمہ اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ پڑھا تھا، اور وہ اخلاص کے ساتھ اور دل کی نیت اور محبت کے ساتھ اور بڑی چاہت اور یقین کے ساتھ اس کو پڑھا تھا. اللہ رب العزت نے اس کو محفوظ کر لیا اور وہ اتنا بڑا پلندہ بن گیا کہ اللہ کے فرشتے اس کو لے کے آئے اور اس کو ترازوں میں رکھا جاتا رہا. ایک طرف اس کی جو گناہ ہیں اور اس کی جو بدکاریاں ہیں اس کے ڈھیر ترازو کے پلڑے میں پڑے ہوئے ہیں، دوسری طرف اس کلمہ شہادہ کو لپیٹ کے تو دوسرے پلڑے میں رکھا جاتا رہا. اس کو رکھتے 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 وہ اتنا بڑا ڈھیر بن گیا کہ جتنے اس کے گناہ تھے وہ چھوٹے رہ گئے اور یہ اخلاص کے ساتھ پڑا ہوا کلمہ جو ہے وہ بڑے ڈھیر میں منتقل ہو گیا اور وہ نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا اور اللہ کے ہاں وہ کامیاب لوگوں میں لکھا گیا. ہم نے کبھی اپنے حساب نہیں کیے. جب حساب آپ کریں تو اخلاص کے ساتھ کیا گیا ایک عمل بھی آپ کو دنیا اور آخرت کے معاملات سے کامیاب کر دینے کے لیے کافی ہوتا ہے. کیا ہم جو عمل کر رہے ہیں ہم نے کبھی سوچا ان میں نیک نیتی ہے، ان میں اخلاص ہے، ان میں سچائیاں ہیں؟ آپ جانتے ہیں آپ کے اعمال کا وزن کیسے بڑھنا ہے؟ اپنے اعمال کو باوزن کرنے کے لیے ان میں اخلاص ڈالنا ہے، اپنے اعمال کو باوزن کرنے کے لیے اس میں سچائی ڈالنی ہے، اس میں نیک نیتی ڈالنی ہے، اس میں اللہ کی محبتیں ڈالنی ہیں. تب آپ کے اعمال جو ہیں باوزن ہوتے جائیں گے. چاہے کہ آپ کا ایک دفعہ پڑھا گیا کلمہ ہو، اگر وہ اخلاص اور نیک نیتی کے ساتھ ہے تو وہ اتنا باوزن ہو جائے گا کہ گناہوں کے ڈھیر جو ہیں اس کے سامنے حقیر ہو جائیں گے اور اس کا جو مرتبہ اور مقام ہے رب بڑھا دے گا اور اس کے ساتھ کامیابیاں جو ہیں وہ منسوب کر دی جائیں گی.
ہم لوگ انتظار کرتے رہتے ہیں. یہ بڑا ایک تو سستیوں کی عادتیں ہمارے اندر بہت پڑ گئی، اور ایک انتظار کی کہ کل کریں گے یا شروع کریں گے. یہ قرآن پاک جب آپ نے پڑھا تو وہاں پہ بھی ایک قرآن کی آیت آتی ہوتی ہے کہ ایسا نہ کرنا جیسے تم سے پہلے کچھ امتوں نے کیا، کہ وہ کرنے کی بات کو اتنا طویل لے گئے کہ ان کی مہلت ہی ختم ہو گئی. ایسا نہ کر بیٹھنا کہ ہم بھی نیکی کی طرف چلنے کو اور ان اعمال کو، اصلاح کے اعمال کو سیکھنے کو اتنا دور کر دیں کہ کرنے میں وقت ہی ختم ہو جائے. اس لیے ایسا بالکل نہ کرنا. کئی دفعہ کچھ باتیں آپ کے سامنے گزرتی ہوتی ہیں اور نظر آتی ہیں. ایک بزرگ ہیں، دریا کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے، لوگ آتے گئے اور کشتی میں بیٹھ کے دریا عبور کرتے گئے، کچھ تیر کے کرتے گئے، کچھ کشتی میں بیٹھ کے کرتے گئے. جس طریقے سے جن کو جو وسائل مہیا تھے اس کے ذریعے سے وہ دریا کو عبور کرتے رہے. یہ بزرگ جو ہیں بیٹھے رہے کنارے پہ، کبھی آگے جا کے کھڑے ہوں، کبھی بیٹھیں، کبھی انتظار کریں. پوچھنے والے کچھ مسافروں نے پوچھا، حضرت آپ دریا کو پار کیوں نہیں کر رہے؟ جواب دیا، میں اس کے خشک ہونے کا انتظار کر رہا ہوں، میں اس کے پانی کے رکنے کا انتظار کر رہا ہوں. جب رک جائے گا اور یہ خشک ہو جائے گا تب میں پار کروں گا. پوچھنے والوں نے بڑی طنزیہ سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، آپ نے کیا سمجھا یہ دریا خشک ہو جائے گا، یہ پانی رک جائے گا تو تب آپ عبور کریں گے؟ نہیں، یہ دریا جاری ہی رہے گا، اور اس کے ایسے ہی بہتے رہنے سے ہی آپ کو اپنے مشن کو پورا کرنا ہے اور آپ کو اس کو عبور کرنا ہے. انہوں نے کہا، یہی تو بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کب سے تم لوگوں کو. اللہ رب العزت کی راہ میں چل پڑو. اسی دنیا کے معاملے، اسی سفر، اسی فصل اور اسی جو شاہراہ ہے، اسی کے اوپر سے ہی گزرنا ہے اور اسی میں سے آپ نے اپنا رستہ تلاش کرنا ہے. اگر آپ انتظار کرتے رہ گئے تو پچھلے کنارے پہ رہ جاؤ گے، پھر پیچھے رہ جاؤ گے، آگے بڑھنے والوں میں شامل نہیں ہوگے. ہم میں سے اکثریت وہی کہہ لیجئے اس انتظار میں ہے کہ کل شروع کریں گے، بچے تھوڑے اسکول جانے شروع ہو جائیں تب شروع کریں گے، بچے بڑے ہو جائیں تب شروع کریں گے، تھوڑا سا وقت مل جائے تب شروع کریں گے. یعنی کون سی چیزیں؟ اللہ کے دین کو سیکھنا، میرے نبی کے فرمان کو پڑھنا، اللہ کی دین کی محفلوں میں شامل ہونا، اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں کو اپنانا. یہ کہہ لیجئے اپنی اصلاح کرنا، اپنے اخلاق درست کرنا، اپنے لباس درست کرنا، اپنے رویے بہتر کرنا. یہ اس انتظار میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں. بڑے جاننے والے کچھ باتیں آپ کو ملتی ہوتی ہیں. اگر زندگی کے 60 سال بھی آپ کو ملتے ہیں تو 30 سال تو ہمارے سونے میں گزر جاتے ہیں، تو 30 سال باقی بچتے ہیں. ان میں سے بھی کہہ لیجئے کچھ غفلتوں کی عمریں ہوتی ہیں، کچھ بیماریوں کے اوقات ہوتے ہیں، کچھ ایسے بچپن کے معاملات ہوتے ہیں. آپ کے پاس کتنا سا معاملہ ہوتا ہے، کتنے سے لوگوں کی زندگیاں 100 سال سے بڑھ گئی اور کتنا سا وقت ہمارے پاس موجود ہے. اس وقت کو یوٹیلائز کرنا ہے. مولانا روم کی بات مجھے بڑی خوبصورت سی لگتی ہے. لکھتے ہیں، اگر تمہارا آج تمہارے گزرے ہوئے کل سے بہتر نہیں ہے تو تم نے عمر ضائع کر دی، تم نے زندگی ضائع کر دی. یہ جو آج ہے اس کو بہتر بنانا ہے اور اس کا حساب کرنا ہے. وہ حساب جو اللہ رب العزت نے ہمیں دیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا ایک جملہ آتا ہے، اپنا حساب کیا کیجئے اس سے پہلے کہ آپ سے حساب لیا جائے. حساب دیے جانے کے دن سے پہلے اپنے حساب کر لیا کیجئے. اللہ رب العزت نے جو صبح اٹھے ہیں تو جو زندگی اور صحت اور طاقت کے ساتھ ہماری آنکھ کھلی ہے اور ہماری موومنٹ جسم کی جو ہے وہ صحت کے ساتھ ہو رہی ہے، اسی لیے تو صبح اٹھ کے جو آپ اشراق کے 2 نفل پڑھتے ہیں اور اس کے بعد آپ کی پورے دن کی نمازوں میں تسبیحات ہوتی ہیں جو آپ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کی تسبیح نماز کے بعد پڑھتے ہیں. یہ آپ کے لیے دن میں جو اللہ رب العزت نے ہر دن آپ کو صحت دی ہے اس کا یہ صدقہ بن جاتا ہے. اس لیے کہ اللہ نے صحت کے ساتھ ہمیں زندگی دے دی. اللہ نے وہ معاملہ دیا کہ ہم اپنے صحت سلامتی کے ساتھ اٹھے ہیں. آپ جانتے ہیں کئی ایسے بھی ہیں جو رات کو سوئے اور صبح اٹھ نہیں سکے، کئی ایسے بھی ہیں جو صحت کے ساتھ سوئے اور بیماریوں کے ساتھ اٹھے، کئی ایسے بھی ہیں جن کو یہ وقت ملا ہی نہیں صبح دیکھنے کا. تو یہ اللہ رب العزت نے جو آپ کو انعامات دیے ہیں، کیا ہم نے کبھی حساب کیا کہ اللہ رب العزت نے جتنی نعمتیں ہمیں دی ہیں؟ جب اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ اگر اللہ کی نعمتیں جو تم گننا چاہو لا تحصوها، تم گن ہی نہیں سکتے ان کو، اور اگر گننا
भी चाहो और अगर बयान करना भी चाहो तो पूरी दुनिया के समंदर स्याहियां बन जाएं, पूरी दुनिया के दरख्त कलम बन जाएं, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की शान और सिफात बयान कर ही नहीं सकेंगे। ये चीजें खत्म हो जाएंगी, चाहे इनको 7 गुना बढ़ा दिया जाए, लेकिन मेरे रब की जो तारीफ है वो मुकम्मल नहीं होगी। ये अल्लाह का बंदा जब उठता है और इसको ये माह साल जो दिन महीने और सेहत मिली है, जब कुरान की आयत आती हैं कि अल्लाह की दी हुई नेमतों के बारे में सवाल किया जाएगा, मेरे रब ने जो सूरत दी, जो सीरत दी, जो बसीरत दी, जो इल्म दिया, जो हिकमत दी, जो ताल्लुक दिए, उसके बारे में पूछा जाएगा कि क्या अल्लाह के शुक्राने के साथ किया था। अगर आप आईना हुए मेरे रब के रसूल की बताई हुई वो सूरत, वो दुआ नहीं पढ़ते, अल्लाहुम्मा हस्सनतु खल्की कमा हस्सिन खुल्की, ए अल्लाह जैसे तूने सूरत अच्छी बना दी, अल्लाह इखलाक भी अच्छा बना दे। आप नहीं पढ़ रहे तो इसका मतलब है वो हक अदा नहीं कर रहे हो, वो शुक्राने अदा नहीं कर रहे हो। इसी तरीके से जब सो के उठते हैं तो सो के उठते हुए जो दुआ पढ़ते होते हो, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयना बअदमा अमातना व इलैहिन नुशूर, ए अल्लाह तेरा शुक्र है तूने मुझे मरने के बाद उठा दिया। सोना भी, नींद भी मौत की ही एक किस्म होती है, इसके बाद हमें दोबारा मोहलत मिल जाती है। एक नींद ऐसी आएगी जिसके बाद दोबारा मोहलत नहीं मिलेगी। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो हमें दिन दिया है उसके बारे में देखिए। बाज दफा एक हदीस मुबारक आती है, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, बाज लोग ऐसे होते हैं अपने दिन को सुबह दिन का आगाज करते हैं और रात होने तक अपनी कामयाबियों को खरीद लेते हैं, अल्लाह की रजा को खरीद लेते हैं, अल्लाह की खुशनुदी झोलियों में भर लेते हैं। और बाज ऐसे हैं कि दिन का आगाज होता है और शाम होने तक अपनी हलाकत के सौदे कर लेते हैं, इसलिए कि हम पीछे मुड़ के देख नहीं रहे कि हम क्या कमा रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं। आज का दिन जो मेरा सुबह शुरू हुआ है, ये रात होने तक इसमें कितने से कामयाबी के सौदे किए, कितना सा अल्लाह की कुर्ब पाने के मामले तय किए और कितनी अल्लाह की नाराजगियां इकट्ठी कर ली। ये आपको जो रात मिलती होती है, ये इतना खूबसूरत सा आपके पास वक्त होता है, जब इशा के बाद जब आप सोने के लिए अपने बिस्तर पे लेटते हैं, जब आप रात को सोने के अज़कार बिस्तरों पे लेट के पढ़ते हैं, उस वक्त अपने दिन का हिसाब कर लिया कीजिए, जो करना आसान होता है। अगर पीछे मुड़ के अपने माह साल और अपनी जवानियों और लड़कपन के हिसाब करें तो वो हो सकता है मुश्किल लगे, लेकिन एक दिन के हिसाब आसान होते हैं। सुबह सो के उठे थे और अब सोने तक हमने दिन को क्या किया। अगर तो गुनाहों के पलड़े भारी हैं तो यही वक्त है आपके पास कि आप सच्ची तौबा कर लें, सच्चा इस्तगफार कर लें, अपने रब से गुनाहों के ऊपर शर्मिंदगी के साथ सच्ची तौबा करके सो जाएं और कह लें कि अल्लाह के बंदों की जो गफलतें और कोताहियां हैं उनको मुआफ करके सोया करें, दरगुजर करके सोया करें और अपने दिल को साफ करके सोया करें। हो सकता है ये रात जिंदगी की आखिरी रात हो, तो ये आपकी कामयाबी की रात हो गई, आपने अपने आप को कामयाब करवा लिया। अगर आपने पूरे दिन में अगर खताओं के पलड़े भारी भी रहे, ये रातों को बिस्तर पे लेटे हुए जो आपके इस्तगफार हैं, ये आपको कामयाबियों की तरफ ले जाते हैं। और आप जानते हैं, एक बार भी जुबान से निकाला हुआ वही जो हदीस मुबारक आपने पहले सुनी है कि सच्चाइयों के साथ एक बार निकाला गया कलिमा आपके लिए कामयाबी की दलील बन के आ जाता है। और इसी तरीके से अपनी जुबान से निकाला गया एक बार का सच्चा इस्तगफार आपकी जिंदगी के पूरे गुनाह मिटा के उन गुनाहों की जगहों पे नेकियां लिखवा के ले आता है। कुरान पाक की एक आयत के तर्जुमे आपको मिलते होते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं कि जो अल्लाह के बंदे गुनाह करते रहे, उसके बाद उन्होंने अपने रब की तरफ रजू किया और अल्लाह से सच्ची तौबा कर ली, अल्लाह से सच्ची तौबा कर ली, उस तौबा ने उनके साथ ये किया कि कुरान की आयतें आती हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनकी हालतें संवार दी। और सच्ची तौबा जो होती है, जहां जहां नामा अमाल में आपकी गलतियां और कोताहियां और गुनाह लिखे गए थे, वहां वहां से उनको मिटा दिया जाएगा और उनकी जगह पे एक नेकी रख दी जाएगी, एक नेकी लिख दी जाएगी। तो ये हिसाब जब तक हम करें नहीं, हम अक्सर कहते होते हैं कि हम अपने आप को बड़ा पढ़ा लिखा या बड़ा मुहज्जब सोसाइटी में या बड़ा जानने वाला समझते हैं कि हम अपना प्लान करते हैं, हम हर चीज के प्लान करते हैं, अपनी खुशियों के प्लान करते हैं, अपने मामलात के प्लान करते हैं, हॉलीडेज के प्लान करते हैं, अपने रोजमर्रा के प्लान करते हैं।
کیا ہم نے کبھی یہ پلان کیا کہ جو دن میری زندگی میں آنے والا خاص دن ہے، وہ دن جو قبر کا بھی دن ہے، قبر میں بھی گزرنے والا ہے، اور وہ دن جو معاشر کا دن ہے، ہمارا پلان اس کے بارے میں کیا ہے؟ ہم نے کیا پلان کیا؟ کن لوگوں کی سنگت اور صحبت میں رہنا ہے، کس گروہ میں کھڑے ہونا ہے، کس میں کھڑے ہونے کی کوششیں کر رہے ہیں؟ کیا صالحین میں کھڑے ہونے کی کوششیں کر رہے ہیں؟ کیا مومنین میں کھڑے ہونے کی کوششیں کر رہے ہیں؟ کیا صدیقین میں کھڑے ہونے کی کوشش کر رہے ہیں؟ کیا متقین کے گروہ میں جانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ یا کہہ لیجیے غفلتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، یا کوتاہیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، یا ہمیں پتہ ہی نہیں ہم ریلیٹ کہاں ہو رہے ہیں؟ تو یہ اللہ رب العزت نے آپ کو جو دن دیے ہیں، جب ہم دعائیں مانگتے ہیں، اے اللہ ہمیں نیکوکاروں میں کھڑا کرنا، اے اللہ صالحین میں اکٹھا کرنا، اے اللہ مومنین میں جمع کرنا، اے اللہ جن سے تو راضی ہے، اے اللہ ان میں جمع کرنا، اے اللہ جو تجھ سے توبہ کرتے اور جن کی تو توبہ قبول کرتا ہے، اے اللہ ان لوگوں میں شامل کرنا۔ اگر ہم یہ دعائیں مانگتے ہیں تو پھر ہمیں اپنے آج کو بدلنا ہوگا، ہمیں اپنے آج کا حساب کرنا ہوگا۔ کیا آج کا ہمارا حساب یہ بتاتا ہے کہ کیا کہ ہمارا جو کھڑا ہونا ہے، ہمارے اندر جو صفات آ رہی ہیں اور جو ہم پیدا کر رہے ہیں، وہ ان لوگوں میں شامل ہونے والی ہیں، یا ہمارے اسلوب وہ ہیں جو اللہ کی رضا جن کے اوپر انڈیلی جائے گی ان لوگوں میں کھڑا ہونے والے ہیں؟ تو یہ کوششیں آج کریں گے تو تب ہمیں نظر آئے گا، اور تب ہمیں پتہ چلے گا کہ کس طریقے سے ہمارا معاملہ جو ہے وہ زندگی کا چلتا جا رہا ہے۔ ایک اللہ کے بزرگ تھے، ایک دفعہ انہوں نے کہیں سفر کا ارادہ کیا۔ ان دنوں میں جو سفر ہوا کرتے تھے، جو پہلے زمانے میں، وہ بھی اس طریقے سے ہوائی جہازوں کے سفر یا موٹر کاروں کے سفر نہیں تھے، وہ پیدل کے سفر ہوتے تھے، یا سواری جو ہوتی ہے جانوروں کے اوپر، اونٹ یا گھوڑوں کے اوپر بیٹھ کے سفر کیے جاتے تھے، بگیوں کے سفر تھے یا کشتیوں کے سفر تھے۔ اسی طریقے سے انہوں نے بھی ایک سفر کا ارادہ کیا، اور جانے سے پہلے اپنے کہیں کسی سونار کی دکان پہ گئے، اور وہاں پہ جا کے اس سے اپنے زیادہ راہ کے لیے، اب جہاں پہ جانا تھا وہاں کے لیے کچھ اشرفیاں جو ہیں اس سے وہ لیں، اور وہ سونے کی اشرفیاں جو ہیں وہ 10 بتائی جاتی ہیں، یا ان کے بارے میں 100 کے بارے میں بھی آپ کو آتا ہے کہ وہ 100 سونے کی اشرفیاں وہاں سونار سے لیں، اور لے کے تو پھر ان کو ایک تھیلی میں ڈالا، اور تھیلی کو ڈال کے تھیلی میں تو اپنی پنڈلی کے ساتھ کس کے باندھ لیا، اور اس کے بعد سفر کی طرف چل پڑے۔ وہاں پہ جب انہوں نے یہ معاملہ کیا تھا تو کسی ایک ایسے شخص نے بھی، جو اس وقت کے جو لٹیرے ہوتے ہیں، اس لٹیرے نے بھی دیکھ لیا، اور اس نے بھی، جو چور اچکا تھا، اس کی بھی نگاہ پڑ گئی کہ یہاں پہ یہ جو بزرگ ہیں انہوں نے سونے کی اشرفیاں دی ہیں، اور ان اشرفیوں کو تھیلی میں ڈال کے تو اپنے ساتھ باندھ لیا ہے۔ وہ بھی ان کے پیچھے پیچھے چلنے لگ گیا، ان کا پیچھا کرنے لگ گیا۔ دیکھا تو وہ حضرت جو ہیں جا کے دریا کے کنارے کھڑے ہو گئے، اور جا کے ایک کشتی جو آئی اس میں سوار ہوئے، اور کشتی میں سوار ہو کے دوسری جگہ پہ جانے کے لیے ارادے کر لیے۔ یہ جو شخص تھا یہ بھی اس کی نیت میں تھا کہ اب وہ اشرفیاں کسی طریقے سے ان سے چرا لے، اور وہ چرانے کے لیے وہ بھی ان کے ساتھ چلتا گیا، کوئی سبب نہیں بنا، یہ بھی کشتی میں سوار ہو گیا۔ کشتی میں سوار ہو کے اس نے یہ دیکھا کہ اب کس طریقے سے وہ ان سے لے، وہ اشرفیاں لے، تو اس نے ایک پلان اپنے ذہن میں بنایا اور شور کرنا شروع کر دیا کہ میرے پاس 100 سونے کی اشرفی تھی، اور وہ میں نے فلاں رنگ کی تھیلی میں باندھی تھی، اور وہ یہاں پہ کشتی میں کہیں گم ہو گئی ہے۔ اب لوگوں نے وہ کہہ لیجیے ادھر ادھر ڈھونڈنا اور تلاش کرنا شروع کر دیا۔ جب ان بزرگوں کے کانوں میں یہ بات پڑی تو ان کے ذہن میں خیال آیا کہ اب یہ ظاہر ہے جس طریقے سے اس نے یہ بتایا ہے، یہ تھیلی اگر میرے پاس سے نکلی تو میرے اوپر تو یہ الزام لگے گا اور عزت بھی جائے گی، اور یہ معاملات جو ہیں یہ بہت بڑے سے ہیں۔ تو یہ ان کے ذہن میں بھی خیال آیا، اور انہیں پتہ چل گیا کہ یہ جو پیچھے لگا ہوا ہے یہ کوئی اسی طریقے سے، یہ کوئی لٹیرا چور ہے، تو یہ جو معاملہ کر رہا ہے۔ تو بڑے ہی پریشان ہو کے بیٹھ گئے۔ اسی پریشانی میں جب کہہ لیں کہ یہی معاملہ جو کشتی کا ملا تھا، اس نے کہا کہ آپ پریشان نہ ہوں سارے لوگوں سے، اور سارے لوگوں کو بار بار آپ ایسے نہ دیکھیں۔ ہم یہ کرتے ہیں کہ جب لوگ یہاں سے اتریں گے تو ہر کسی کی تلاشی لے لیں گے، ہر کسی کے سامان کو چیک کر لیں گے۔ تمہاری تھیلی ہے، جس کے پاس بھی یہاں پہ ہی ہوگی، جس کے پاس ہوگی تو تمہیں مل جائے گی، کوئی فکر نہ کرو۔ وہ جو بندہ تھا وہ اچھے لباس میں تھا، اور جن کی اشرفیاں تھیں، جو بزرگ تھے، وہ بڑی سادگی کے ساتھ اور بڑی عاجزی کے ساتھ تھے، اور اسی لباس میں تھے۔ تو یہ اسی طریقے سے معاملہ جو ہے وہ چلتا گیا، اور وہ تلاش کرنے لگے۔ جب تلاش کرتے کرتے وہ کہہ لیجئے
کہ सब की तलाशी ले ली तो किसी के पास वो थैली नहीं निकली। जब नहीं निकली तो सब ने इसी को बुरा भला कहना शुरू कर दिया। जब कश्ती से लोग उतरे, सारे के सारे मुसाफिर चल पड़े, बुजुर्ग भी चल पड़े, ये उनके पीछे चला। कहा मैंने देखा था आपके पास एक थैली थी और अशरफियां थी, मैं उनको चुराने के लिए साथ था, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। आप मुझे बताइए आपने वो थैली कहाँ छुपाई है? उन्होंने कहा वो तो मैंने कब की फेंक दी, दरिया की नजर कर दी। मैंने अपने दीन को, अपने ईमान को, अपनी इज्जत को बचा लिया। मैंने हिसाब किया कि कौन सी चीज कीमती है, अशरफियां कीमती हैं या मेरी इज्जत कीमती है। मैंने इज्जत को बचाया। हिसाब कीजिए अपनी जिंदगियों का और कहीं मत जाइएगा। अभी एक छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक। टेलीफोन कॉल ओपन है, जो बात करना चाहें वो कर सकते हैं। आज हम बात कर रहे हैं अपनी जिंदगी के हिसाब के बारे में। अपनी जिंदगी का हिसाब करें, जिंदगी का हिसाब लगाएं, जिंदगी के हिसाब रखें। इसलिए कि जो आज यहाँ पे किया जा रहा है, ये हर शय लिखी जा रही है, हर शय काउंट हो रही है और हर शय हमारे सामने हाजिर होगी। जब भी कभी हम सोचते हैं कि कुछ बाज दफा होता है कि आपने अगर डिक्टेशन करवानी हो, कुछ किसी को बताना हो, तो आप बड़े जरूरी से अल्फाज और बड़ी जरूरी सी बात को मुंतहिब करते हैं। जिंदगी का मामला बिल्कुल ऐसा ही है। ये हमारे सीधे और उल्टी तरफ बैठे हुए मुनकर और नकीर ये आपके हर हर लफ्ज को लिख रहे हैं। हम सोचें कि हमने क्या लिखवाना है, हम सोचें कि हम क्या बोल रहे हैं, हम सोचें कि हम कौन से मामलात जो हैं उनके हाथों में दे रहे हैं जिनसे उनके कलम चल रहे हैं। एक बड़ी इसी बात में एक और जानने वाली बात शामिल करते हैं कि एक वाहिद अमल है जिसके करने से ये दोनों तरफ वाले फरिश्ते जो हैं ये लिखने में मसरूफ हो जाते हैं। वो कौन सा वाहिद अमल है? यानी जिस एक अमल के करने से दोनों फरिश्ते कुछ अपने पेन चलाने में मसरूफ होंगे, वो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते अक़दस के ऊपर दरूद भेजने का अमल है। जब आप उसको पढ़ने लग जाते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पे दरूद भेजते हैं, तो जो सीधी तरफ बैठा फरिश्ता वो नेकियां लिखने लग जाता है और जो उल्टी साइड पे बैठा हुआ वो गुनाह मिटाने लग जाता है। तो ये मामलात आपके लिए कि हिसाब किया कीजिए, जो मामला आप कर रहे हैं उसके कौन से आपको अजर मिल रहे हैं और कितनी बड़ा सा मामला ऐसा हमारी जुबान से निकल गया वो हम बहुत नीचे जा पड़े, बहुत नीचे जा गिरे। तो ये मामलात जो है ये प्लानिंग है हमारी जिंदगी की। ये जिस तरीके से हम ब्रेक पे जाने से पहले वाकई की बात कर रहे थे, तो जब बुजुर्गों से पूछा गया, उनसे पूछा कि आपने क्या किया था, उन्होंने कहा जब ये तुम्हारी बात मेरे कानों से टकराई थी कि तुम्हारी थैली गुम हो गई है, तो मुझे पता चल गया कि मेरे पीछे आने वाला और पीछे चलने वाला जो शख्स है ये कोई लुटेरा है। तो मैंने वो कश्ती में बैठे हुए अपनी थैली को खोला और उसको मैंने दरिया में फेंक दिया, मैंने पानी में फेंक दिया, मैंने अपनी इज्जतों के ऊपर उसको कुर्बान कर दिया, इसलिए कि मैं अल्लाह के दीन को पढ़ने, सीखने और सिखाने वाला बंदा था। मैंने सोचा कि अगर मेरे ऊपर ये इल्जाम लग गया तो लोग मेरी उस बात को यकीन नहीं करेंगे, मेरी बात को नहीं मानेंगे, तो मुझे वो चीज और वो इज्जत और अपने दीन की इज्जत, अपने दीन का मुकाम जो था और वो बात जो था वो ज्यादा कीमती और ज्यादा महबूब लगी। इसलिए मैंने दुनिया की इस माल को और इस चीज को वो कब का कुर्बान कर दिया अपनी कीमती चीज के ऊपर। क्या हमने कभी हिसाब किया कि हमारे पास कीमती चीज कौन सी है? क्या हमने सोचा कि ये जो तिजोरियों में रखा हुआ माल है वो कीमती है या हमारे सीने में रखी हुई तौहीद की अमानत कीमती है? क्या हमने कभी सोचा ये लोगों को खुश करने वाले अल्फाज ज्यादा कीमती हैं कि या रब की रजा में निकले हुए जुमले और अपनी नदामत में बहे हुए आंसू ज्यादा कीमती हैं? हमें पता नहीं चल रहा कि किस चीज का हिसाब किस तरीके से करना है। और वो आंसू जो अल्लाह के सामने नदामत में बहते हैं, वो बड़े अच्छे से जुमले अल्लामा इकबाल ने लिखे थे। मोती समझ के शाने करीमी ने चुन लिए, कतरे जो थे तेरे अर के अनफाल के, वो अल्लाह रब्बुल इज्जत के हाँ वो मोतियों की कीमत पे और मोतियों की तरह चुने जाते और संभाले जाते हैं। क्या हमने सोचा कभी कि ये जो हम कर रहे हैं ये कौन सा मामला और किस तरफ जा रहा है और ये कितना बावजन है? और अगर जो काम किया जा रहा है उसके अंदर वजन है भी कि नहीं? आप जानते होते हैं कुछ लोग अगर वो कह लें
کہ اگر ان کی بات میں سچائی اور دلوں میں اخلاص نہ ہو تو آپ سے ہزاروں بار بھی کہتے رہیں کہ آپ کی عزت کرتے ہیں، آپ سے محبت کرتے ہیں، آپ ان کی بات کے اوپر یقین نہیں رکھتے، آپ کہتے ہیں بس ایسے ہی بولنے والے لوگ ہیں، اور جن کے بارے میں آپ کو پتا ہو کہ بات اگر کر رہے ہیں تو سچی کر رہے ہیں، وہ ایک بار بھی اگر بول دے کہ آپ کی عزت اور آپ سے چاہت رکھتے ہیں تو آپ اپنی کہہ لیجئے کہ خوشیاں ان کے اوپر نچھاور کر دیتے ہیں، اس لیے کہ ان کی بات میں سچائی ہوتی ہے۔ میرے رب کی عبادت کرنے میں اگر ہماری زبانوں میں، اگر ہماری تسبیحات میں، اگر ہمارے الفاظ میں، اگر ہمارے سجدوں میں سچائی نہیں ہے تو ان چیزوں کے وزن نہیں بڑھنے ہیں، ان چیزوں کے وہی کہہ لیں کہ قیامت کے دن جب نامہ اعمال کو تولا جائے گا، جب روز حشر میں اللہ رب العزت کے ہاں جب ترازو کے پلڑوں میں یہ رکھا جائے گا تو یہ کیسے پتا چلے گا کہ کون سے اعمال جو ہیں ان کے کتنے وزن ہوں گے؟ جس طریقے سے آپ نے ابھی پڑھا تھا کہ ایک بار پڑھا گیا وہ کلمہ جو ہے وہ ترازو کے پلڑے کو بھاری کر گیا، اس لیے کہ اس کے اندر اخلاص تھا۔ جب تک آپ دنیا میں اپنے اعمال کو چیک نہیں کرتے، اپنی نیکیوں کو چیک نہیں کرتے، آپ اپنے حساب نہیں کرتے، ایسا تو نہیں ہے کہ دن میں کیے جانے والے جو نیک اعمال وہ بہت تھوڑے ہوں اور جو لغو معاملات ہیں وہ بہت زیادہ ہوں۔ آپ قرآن میں بار بار پڑھتے ہیں، کیا ہے؟ ایمان والوں کی صفات بتائی جاتی ہیں، چاہے آپ رحمان کے بندوں کی صفات دیکھیں، چاہے کامیاب لوگوں کی سورہ مومنون پڑھ کے دیکھ لیں، چاہے سورہ آراف کی آخری آیات پڑھ کے دیکھ لیں، آپ وہاں پہ کیا مل رہا ہے؟ کامیاب لوگوں کی صفات میں جو صفت آپ کو ملتی ہے، لغویات کو چھوڑ دیتے ہیں، فضولیات کو چھوڑ دیتے ہیں، نکارہ محفلوں سے عزتوں کے ساتھ گزر جاتے ہیں، یہ ان کی صفات مل رہی ہیں۔ وہ ملنے کے لیے، وہ صفات دیکھنے کے لیے ہمیں دیکھنا پڑے گا ہم کس محفل سے گزرنے لگے ہیں، ہم کس جگہ پہ جانے لگے ہیں، اور ہمارا کون سا حساب جو ہم بول رہے ہیں، جو کر رہے ہیں، وہ کیا حساب ہے اس کا، کس طریقے سے کہہ لیجئے یہ زندگی جو ہے یہ جمع تفریق کے بعد حاصل زندگی ہے۔ حاصل زندگی کیا ہے؟ حاصل زندگی آپ کی محبت ہوتی ہے، آپ کا اخلاص ہوتا ہے، آپ کی چاہتیں ہوتی ہیں۔ یہ اللہ رب العزت نے ہمیں جو وقت دیا ہوا ہے اس وقت کو ہم نے آج یوٹیلائز کرنا ہے۔ اس کے لیے اللہ کے بندے تو بڑی بڑی کوششیں بھی کیا کرتے تھے۔ حضرت خلیفہ ہارون الرشید کے بیٹے کی بات آتی ہوتی ہے، مامون ان کا دور تھا، تو اس وقت انہوں نے حضرت بہلول رحمت اللہ علیہ کے بارے میں بھی آپ نے سنا، اللہ کے ایک بزرگ گزرے ہیں، ان کو اپنی محفل میں بلایا، وہ حاضر نہیں ہوئے۔ ایک دو دفعہ اس نے اپنے غلام کو، اپنے الچی کو بھیجا بادشاہ نے، خلیفہ نے، کہ ان کو بلا کے لائیں، لیکن وہ اپنی چیزوں میں مصروف تھے، وہ حاضر نہیں ہوئے۔ ایک دن خلیفہ اپنے محل کے چھت کے اوپر گھوم رہے تھے تو دیکھا کہ رستے سے حضرت بہلول گزر رہے ہیں، اپنے غلاموں کو حکم دیا کہ ان کو اٹھا کے اندر لے آئیں محل میں تاکہ ہم ان سے ملاقات کریں۔ غلام گئے اور جا کے ان کو اٹھا کے لا کے خلیفہ کے سامنے مسند پہ بٹھا دیا، لا کے ان کو مسند پہ بٹھایا۔ خلیفہ نے پوچھا، حضرت آپ کو اتنی بار دعوت دی ہے، آپ ہمارے پاس آتے ہی نہیں، ہم آپ سے پوچھنا چاہ رہے تھے کہ آپ اپنے رب کے قریب کیسے پہنچے ہیں، ہم آپ سے پوچھنا چاہ رہے تھے آپ نے اللہ کا قرب اتنا کیسے پا لیا ہے، آپ کیسے اللہ کے قریب ہو گئے۔ انہوں نے کہا، بڑا پیارا سا جواب بڑی سادگی کے ساتھ دیا، جیسے آپ کے قریب پہنچے۔ بڑا جاننے والا معاملہ ہے۔ جب بادشاہ چاہتے ہیں، جب اللہ کے فیصلے ہوتے ہیں، جب دنیا کا بادشاہ اور اللہ بندے کا رب جب چاہتا ہے تو اس کے لیے راہ چلتے ہوئے ایسے مواقع دے دیتا ہے کہ وہ اچھی مسندوں پہ بیٹھ جاتے ہیں۔ راہ چلتے ہوئے وہی کہہ لیجئے ہم جیسے دنیا کے چراہوں پہ چلنے والے لوگوں کو اللہ رب العزت قرآن کے لیے، اپنی بات کے لیے، اپنے نبی کے فرمان کے لیے بٹھا دیتا ہے۔ کبھی ہم نے حساب کیا کہ ہم کون تھے اور کہاں آ گئے؟ وما توفیقی الا باللہ، یہ اللہ رب العزت کی توفیق ہے، اس کے سوا کسی کی یہ طاقت نہیں ہے۔ اگر وہ سچائیاں لے کے چلے تو ہمارے لیے زندگیاں اور معاملے آسان ہو جاتے ہیں۔ بخاری شریف کی ایک حدیث مبارکہ ہے، آپ نے اکثر سنی ہوئی ہوگی، ایک اللہ کا بندہ جو گناہوں میں ڈوبا ہوا تھا، یہاں تک کہ 99 قتل کر بیٹھا تھا، 99 قتل کرنے کے بعد اس نے زندگی کے حساب کیے، یہ دنیا تو فانی ہے، یہ تو فنا ہونے والی ہے، یہ تو ختم ہو رہی ہے، مجھے تو مر جانا ہے، مر کے میرے رب کے سامنے حاضر ہونا ہے، میں کیوں نہ اللہ کی رضا کے کام کرنے شروع کر دوں، میں کیوں نہ اپنے گناہوں پہ نادم ہو کے اپنے رب سے گناہوں کی معافیاں مانگ لوں۔
یہ جب سوچا اور جب حساب کیا تو تب کہہ لیجئے چل پڑا اپنی اصلاح کی طرف، اپنی اصلاح کے معاملات سیکھنے کی طرف۔ ایک بستی میں آیا، آگے پوچھا کہ میں گناہوں پہ توبہ کرنا چاہتا ہوں، میں نیکی کی راہ پہ چلنا چاہتا ہوں، کیا کروں؟ بتانے والوں نے بتایا کہ فلاں بستی کی طرف چلے جائیے، وہاں پہ اللہ کے بندے رہتے ہیں، بستے ہیں، ان کی محفل میں رہا کیجئے، ان کی سنگت میں رہا کیجئے۔ مولانا روم لکھتے ہوتے ہیں اگر تو ناکارہ پتھر ہے تو کسی صاحب ہنر کے پاس بیٹھ تاکہ تجھے تراش خراش کے ہیرا بنا دے۔ تو یہ معاملہ کسی نیکوکار کی راہ میں جاؤ، کسی نیکوکار کی سنگت میں بیٹھو تاکہ تمہارے اندر بھی یہ بہتری اور یہ چیزیں آ جائیں۔ تو یہ کہہ لیجئے کہ یہ سوچا اس نے، سنا اس نے، اور اس نے اس بستی کی طرف سفر شروع کر دیا جس بستی میں نیکوکار لوگ رہتے تھے، اب جہاں پہ اس کی اصلاح کے معاملے تھے۔ ابھی رستے میں ہی تھا، ابھی اس بستی کے کہہ لیجئے قریب بھی نہیں پہنچا تھا تو رستے میں موت آ گئی، موت کے فرشتے آ گئے۔ اللہ رب العزت کے حکم سے دونوں طرح کے فرشتے، نیکوکاروں کی جان نکالنے والے فرشتوں کی جماعت بھی آ گئی اور جو بدکاروں کی روح کو نکالتے ہیں وہ جماعت بھی کھڑی ہو گئی، اور دونوں کے درمیان میں یہ معاملہ ہوا کہ ایک کہتا ہے کہ ہم اس کی جان نکالیں گے اور دوسرا کہتا ہے کہ ہم اس کی روح کو قبض کریں گے۔ اللہ رب العزت کے حکم سے اللہ رب العزت نے ایک تیسرے فرشتے کو بھی بھیج دیا، اور اللہ نے ان کو حکم دیا کہ اس تیسرے سے مشورہ کر لو، اس سے پوچھ لو کہ کیا کریں۔ وہ تیسرا جو گزرنے والا تھا اس سے پوچھا گیا کہ کیا ہونا چاہیے، اس نے کہا ایسا کریں کہ اس بندے کو جہاں پہ اس کی موت ہوئی ہے، یہاں سے لے کے جس بستی میں یہ جانا چاہ رہا ہے اس بستی تک کا فاصلہ ناپ لیتے ہیں، اور جس بستی سے یہ چل کے آیا ہے وہاں سے لے کے جہاں پہ اس کی موت ہے اس کا بھی فاصلہ ناپ لیتے ہیں۔ اگر تو یہ گناہوں کی دلدل اور گناہوں کی بستی سے بہت دور قدم اس کے چلے گئے ہیں اور نیکوکاروں کی بستی کے قریب پہنچ گیا ہے تو تب تو نیکوکاروں کی طرف ہی اس کی روح جائے گی، اور اگر نیکوکاری کی منزل کے بہت دور ہے اور اگر ابھی بدکاروں کی بستی کے ہی قریب ہے تو پھر اس کی روح لے کے جانے والے بدکاروں کی جو روح لے کے جاتے ہیں وہ فرشتے ہوں گے۔ جب یہ فیصلہ ہوا اللہ رب العزت کے حکم سے زمین کو اللہ رب العزت نے تبدیل کر دیا، زمین کو کھینچ کے دور کر دیا، جو برائی کی سرزمین تھی وہاں سے اس کو کھینچ کے اور نیکیوں کی اور نیکوکاروں کی سرزمین کے قریب کر دیا گیا۔ اللہ رب العزت کے حکم سے نیکوکاروں کی روح نکالنے والے فرشتوں نے اس کی روح کو نکالا۔ تو یہ کہہ لیں یہ صحیح بخاری کا واقعہ آپ کو ملتا ہوتا ہے، یہ تفسیر میں آپ کو حدیث مبارکہ ملتی ہوتی ہے۔ جو اپنی زندگی کے ہوتے ہوئے اپنے حساب کرنے لگ جائیں ان کے لیے اللہ رب العزت معاملات آسان فرما دیتا ہے۔ آپ سورہ کہف کو ہر جمعے کو پڑھتے ہوتے ہو، سورہ کہف کا جو معاملہ آپ کے سامنے آتا ہوتا ہے بڑا جاننے والا، وہ نوجوان جو نبی نہیں تھے، وہ نوجوان جنہوں نے، وہ بادشاہ جو کفر کی حکومت اور کفر کی سلطنت تھی اور کفر کے بادشاہتیں تھی، انہوں نے صرف یہی دعا مانگی تھی، سچائیوں کے ساتھ اخلاص کے ساتھ اللہ رب العزت کے سامنے اپنی التجا رکھی تھی کہ اے اللہ ہم تیرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، ہم کوئی گناہوں کے معاملات میں اور شرک میں ملوث نہیں ہونا چاہتے، لیکن ہمارے اندر طاقت اور اختیار نہیں ہے، یہ بادشاہ بھی طاقتور ہے، مملکت بھی طاقتور ہے، ہم ڈرتے ہیں یہ ہمیں نقصان پہنچائیں گے، اے اللہ ہم تیری پناہ میں آتے ہیں، ہم کفر اور شرک سے دور جانا چاہتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں نا اللہ رب العزت نے وہ جو اصحاب کہف تھے ان کو اللہ رب العزت نے 309 سال کے لیے سلا دیا، اور کیا واقعہ بتایا جاتا ہے؟ اللہ رب العزت نے آسمان کے اوپر نکلنے والے سورج کے رستے کو تبدیل کر دیا ان نوجوانوں کے لیے جنہوں نے اخلاص اور سچائی کے ساتھ اپنے رب سے پناہ مانگی تھی، وہ شرک سے اور برائی سے اپنے آپ کو بچانا چاہتے تھے۔ میرے رب نے ان کے لیے سورج کو حکم دیا کہ ایک طرف سے ہو کے گزر جایا کرو، اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ ان کی کروٹیں تبدیل کر دیا کرو، اللہ نے 309 سال کے لیے سلا کے ان کو اللہ نے معجزہ بنا دیا، قرآن کی صورت میں ان کا واقعہ دے دیا، اور ہر جمعے کو پڑھنے کے لیے مسلمانوں کے لیے فتنوں سے بچنے کا ذریعہ بنا دیا۔ یہ کیا تھا؟ اپنا حساب کر لیجئے، اپنی زندگی کے حساب کیا کیجئے، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو گن کے تو دیکھیے،
آپ گن سکتے ہی نہیں، اگر گن نہیں سکتے تو شکر تو بڑھا سکتے ہیں۔ میرے رب کا قرآن کہتا ہے میں شکر کرنے والوں کو زیادہ دیتا ہوں۔ اگر شکر کے الفاظ بھی زیادہ نہیں بڑھا سکتے تو جو تھوڑے الفاظ ہیں ان کا وزن تو بڑھا دیجئے، اس میں اخلاص تو بڑھا دیجئے، اس میں سچائیاں تو بڑھا دیجئے۔ میرے رب کے سامنے کوالٹی چاہیے، کوانٹٹی کی بات نہیں ہے۔ ضروری نہیں ہے ہم 100 بار، ہزار بار استغفار پڑھتے رہیں یا ہزار بار ہم الحمدللہ کرتے رہیں۔ اگر ایک بار بھی ہم نے سچا استغفار کیا ہے، اگر ایک بار بھی دل کے بھرپور شکرانے کے ساتھ الحمدللہ رب العالمین کہا ہے، تو وہ آپ کے لیے کامیابیوں کی دلیل بن گیا تھا، آپ کے لیے کامیابی اور سچائی کی دلیل لے کے آتا ہے۔ ہم غفلتوں میں بیٹھے ہوئے زندگی کے دن بھی گزرتے جا رہے ہیں، جوانیاں بھی گزر گئیں، لڑکپن بھی گزر گئے، ادھیڑ عمریاں بھی گزر گئیں، عمر کے کس کس حصے تک ہم پہنچ جائے تو ابھی تک بھی دیکھ لیجئے کہ ابھی تک معاملہ ہمارے پاس ویسے کا ویسا ہی ہے، نادانی اور غفلتوں میں ہی زیادہ کی عمر گزرتی جا رہی ہے۔ ایک لکھنے والے گورے کے کچھ الفاظ آتے ہوتے ہیں، ٹائی سٹائی کے جملے آتے ہوتے ہیں۔ ایک کالر موجود ہے، ہم سے بات کرنے کے بعد بات کو جاری رکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہے آپ کا؟ الحمدللہ الحمدللہ۔ بہت اچھا آپ کیسے پروگرام ہیں؟ ہے۔ کیا پوچھیں گی؟ ہاں جی، اچھا، شکر ہے۔ مجھے آپ سے یہ کہنا تھا کہ اگر حج جیسے آ رہا ہے، اگر آپ حج کے متعلق خواتین آپ کی آواز کٹ گئی ہے مجھے۔ جی الحمدللہ، انشاءاللہ بہت اچھا ریمائنڈر آپ نے دیا ہے۔ واقعی میں جب آپ قرآن کی آیات پڑھتے ہوتے ہیں تو وہاں پہ بتایا جاتا ہے کہ جب آپ حج کے ارادے کریں تو زاد راہ لے لیں۔ یہ سورہ بقرہ کی آیات آپ کو ملتی ہوتی ہیں، تو وہ زاد راہ میں معاملہ ہم یہی سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ اپنے بینک کارڈ یا اپنے ساتھ کہہ لیجیے والیٹ بھر کے چل پڑیں۔ زاد راہ میں جو معاملات بتائے جاتے ہیں، جو سکھائے جاتے ہیں، وہ واقعی میں سیکھنے والا معاملہ ہے۔ اور عورتوں کے لیے بھی کچھ پاکیزگی کے بھی معاملات ہوتے ہیں، ان کے لیے بھی کئی ایسی چیزیں ہیں، اور انشاءاللہ ضرور کوشش کریں گے کہ اس کے اوپر بھی بات چیت کریں۔ اللہ پاک ہماری اصلاح فرما دے۔ پر ویسے ایک جو ریمائنڈر ہوتا ہے وہ یہ کہ جن جن لوگوں نے ارادہ کیا ہے، اللہ کریم اپنے فضل سے ان کے قدموں کو اور ان کی کوششوں کو اور ان کے حرف حرف کو قبول کرے، اور اللہ پاک جو نہیں گئے ہیں ان کے لیے بھی ان کے وہاں پہ جانے آنے آسان فرمائے، اور اللہ پاک ان کے اس سفر کو اور یہ ان کے اس نیت کو اور اس اخلاص کی عبادت کو قبول فرمائے۔ تو یہ کہہ لیجئے کہ ان سب کے لیے جو پیغام ہے، جو قرآن کی آیات آتی ہوتی ہیں سورہ بقرہ میں زاد راہ کے لیے، حج کے لیے، ان کا ضرور تفسیر دیکھیں کہ وہ تفسیر میں کیا لکھا ہوا ہے اور کیا ہمیں لے کے ساتھ جانا ہے اور ہمیں تیاری کس چیز کی کرنی ہے۔ یہ زندگی میں ایک بار سفر آپ کے اوپر فرض ہے، اس کے بعد تو آپ جتنے بھی کریں وہ آپ کے اوپر فرض نہیں آتے ہیں۔ تو جو فرض ہے اس کو زیادہ سے زیادہ بہتر کرنے کی کوشش کریں، زیادہ سے زیادہ سجانے کی کوشش کریں، اور زیادہ سے زیادہ وہاں سے جو ہم یہی سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یہاں سے کیا لے کے جانا ہے، کچھ خاص چیزیں جو وہاں سے آپ کو ملنی ہیں وہ پوری زندگی کا اثاثہ آپ کو ملیں گی، جو پوری زندگی کے اوپر محیط ہوں گی۔ وہ جو مال ہے وہ کبھی کم نہ ہونے دینا جو وہاں سے آپ کو ملے گا۔ وہی کہہ لیجئے ایک صف میں کھڑے ہونا اور ایک ذات پات اور کہہ لیجئے سٹیٹس کی نفی کر کے آنا، یہ دنیا کے معاملات اور سادگی کا جو درس وہاں سے لے کے آنا، اور لوگوں کے ساتھ جڑنا اور ایک دوسرے کو جگہ دینا، ایک دوسرے سے اچھے اخلاق کرنا اور ایک دوسرے کا ہاتھ تھام لینا، یہ جو درس وہاں سے ملنے ہیں وہ کہیں آپ کی زندگی میں آنے کے بعد کم نہ پڑے، اس لیے کہ وہ جو ایک بار جو دیا گیا ہے وہ آئندہ پوری زندگی کے لیے وہی کافی ہوتا ہے، اور جو چیزیں وہاں پہ سکھائی جائیں گی ان کو اپنے ساتھ لے کے آئیے انشاءاللہ، اور ضرور بہت شکریہ، ضرور اس کے اوپر بات کریں گے انشاءاللہ۔ بات ہم کر رہے تھے کہ وہ لکھنے والے نے لکھا تھا کہ اگر ٹائی کے جملے آتے ہوتے ہیں کہ اگر تم 20 سال کے ہو گئے ہو تو تمہارے اندر خوبصورتی نہیں آئی، اگر 30 کے ہو گئے ہو تو تمہارے اندر جوانی نہیں آئی، اگر 40 کے ہو گئے ہو تو تمہارے اندر عقل نہیں آئی، اگر 50 کے ہو گئے ہو تو تمہارے پاس دولت نہیں آئی، تو پھر بھول جاؤ یہ زندگی میں تمہیں کچھ چیزیں ملیں ان میں سے۔ یہ بڑی جاننے والی بات کہ اگر ہمارے یہ واقع اور یہ مواقع گزر گئے ہیں، اور وہی کہہ لیجئے کہ اگر عمر رفتہ کے 40 برس بھی گزر گئے اور ابھی تک اگر ہمیں عقل اور دانائی نہیں آئی ہے تو پھر بھول جائیے کہ یہ ملے گی بھی۔
تو अभी अगर देखना है अकल और दानाई होती क्या है, एक छोटी सी बात अपने जहन में लिख लीजिए। ये बड़े बड़े जो आपके पास कह लीजिए रियाजी के सवालात आते हैं उनको छोड़ दीजिए, अलजबरे का एक जुमला है वो ले लीजिए। वो कौन सा है? अक्लमंदी और दानाई क्या होती है? अक्लमंदी और दानाई सिर्फ ये नहीं होती कि हमें अच्छाई और बुराई का पता होना, हमें सही और गलत का पता होना। हम यही समझ रहे होते हैं कि अच्छाई और बुराई का पता होना अक्लमंदी है, नेकी और बदी को जानना अक्लमंदी है। अक्लमंदी ये है कि नेकी को जान के नेकी की तरफ कदम बढ़ाइए और बुराई को पहचान के बुराई को छोड़ दीजिए, बुराई से दूर हो जाइए। अगर अच्छाई को जान गए हैं तो अच्छाई को अपना लीजिए, अगर बुराई को जान गए हैं तो बुराई को छोड़ दीजिए। अक्लमंदी ये होती है। तो ये आपको इतने मामलात जिंदगी में अगर अक्लमंदी है जी। एक कॉलर मौजूद है, हमसे बात करने के बाद बात को जारी रखेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। जी जी, हेलो क्या पूछेंगी आप? जी, आवाज आ रही है आपकी, पूछिए। जी, अब थोड़ी कम आ रही है आवाज। जी जी, मुझे आपकी आवाज आ रही है, जी आप जी पूछ सकते हैं जी। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा होता है। मैं बहुत शौक से हमेशा देखती हूँ और कभी कभी फोन भी करती हूँ आपको। जी, मुझे एक अल्हम्दुलिल्लाह। मसला पूछना है आपसे कि जब नमाज में हम फर्ज अदा करते हैं, फर्ज पढ़ते हैं, तो उसके बाद दुरूद शरीफ, बड़ा दुरूद शरीफ इब्राहिमी, दुरूद शरीफ इब्राहिमी, और उसके साथ आयतल कुर्सी जब पढ़ते हैं, तो क्या वो सलाम फेरने से पहले पढ़ना ज्यादा सवाब है या उसके बाद? जी, मैं अभी बता देती हूँ इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ी प्यारी सी आदत है जो आप बता रहे हैं कि फर्ज नमाज पढ़ने के साथ जो आप पढ़ रही हैं या बाद में आप पढ़ रही हैं, तो उसका थोड़ा सा आप ज़हन में रख लीजिए। जो आयतुल कुर्सी का मामला है वो फ़राइज़ अदा करने के बाद की बात है। जो आप दरूद पाक की बात कर रहे हैं, दरूद पाक तो आप नमाज में पढ़ रहे हैं। जब आप फ़राइज़ अदा करते हैं तो आप अत्तहियात में बैठते हैं तो आप दरूद पाक वहाँ पे पढ़ रहे हैं। तो दरूद पाक पढ़ने के बाद आप अपनी दुआएं भी पढ़ रहे होते हैं। तो वहां पे हम अक्सर बात करते होते हैं कि वहां पे आपको जितनी दुआएं आती हैं वो सारी दुआएं मांगा कीजिए। आप जानते हैं कि फराइज के बाद दुआएं कबूल होती हैं, कबूलियत का वो वक्त होता है, तो ज्यादा से ज्यादा दुआएं वहां पे पढ़ा कीजिए। जब आप हमें तो वो एक ही रब्बे जअलनी मुकीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यती रब्बना व तक़ब्बल दुआ, हम तो सिर्फ ये एक दुआ को पढ़े होते हैं, पर यहाँ पे ज्यादा दुआएं भी मांगी जा सकती हैं। ये जगह मुकाम दुआएं मांगने का होता है। उसके बाद सलाम फेर दीजिए और सलाम फेरने के बाद आयतल कुर्सी जो होती है वो फराइज के खत्म होने के बाद पढ़ते हैं। जब आप फराइज का सलाम फेर देते हैं तो उसके बाद आप आयतल कुर्सी को पढ़िए। ये इतनी खूबसूरत सी आदत है और हदीस मुबारका के मुताबिक जो फर्ज नमाजों के बाद कह लें कि आयतल कुर्सी को अदा करते हैं, वो इतना महबूब अमल है अल्लाह का, और इतनी प्यारी सी वो बात है कि अल्लाह के वो बंदे जिनकी ये आदत है उनके अब जन्नतों के दरमियान में एक ही आड़ रह जाती है, वो आड़ उनकी मौत की आड़ होती है। ये इतना महबूब अमल है। तो इसलिए जो आयतुल कुर्सी आपने पढ़नी है वो आपने नमाज फराइज के खत्म करने के बाद पढ़नी है, और जो दरूद पाक है वो नमाज के अंदर है। उसके अलावा अगर आप दरूद जब पढ़ना चाहते हैं तो वो आप नमाज के बाद भी पढ़ सकते हैं, उसका कोई ऐसा इशू नहीं है। वो तो जितनी बार पढ़े और जब जब पढ़े वो आपके लिए कबूलियत की ही बात है और खूबसूरत आसान अमल है। अल्लाह करीम हमारी कोशिशों को कबूल फरमाए। अल्लाह पाक हमारे लिए मामलात जो हैं वो आसान फरमा दे और हमारी सोच को और हमारी सोच के महवर को अल्लाह रब्बुल इज्जत इस तरीके से बदले कि हम अपने लिए भलाइयों के फैसले करने लग जाएं और भलाइयों की तरफ कदम उठाने लग जाएं। इसलिए कि हम वक्त जो जाया करते जा रहे हैं वो अल्फाज लिखे जाते होते हैं कि गाफिल तुझे घड़ियाल ये देता है मनादी, गर्दों ने घड़ी उम्र की एक और घटा दी। जो ये जो चलने वाली घड़ी है इसकी एक टिक टिक जो सुइयों की है वो हमारी जिंदगी के माह साल को कम करती जा रही है। हमारे जो उठने वाले कदम हैं ये हमें कब्र के करीब करते जा रहे हैं। क्या हमने उन
जो चीजें हमारे पास गुजरती जा रही हैं, और आप ये भी जानते हैं एक मफहूम के मुताबिक कि अल्लाह के वो बंदे जो जन्नतों में दाखिल हो जाएंगे, जन्नतों में जाने के बाद भी वो एक चीज का गम किया करेंगे। वो किस चीज का गम होगा? कि दुनिया के ऊपर उन्होंने जो कोई घड़ी और जो कोई टाइम और वक्त उन्होंने अल्लाह की इबादत के बगैर गुजार दिया है, गफलतों में गुजार दिया है और नादानियों में गुजार दिया है, वो वहां पे बैठ के भी उस घड़ी का अफसोस करेंगे कि क्यों हमने अल्लाह की मोहब्बत में उस वक्त को सर्फ नहीं किया। इसी तरीके से अपनी इस्लाह करते जाइए। आज सोने से पहले अपनी आदत बना लीजिए कि मुझे आज के दिन का हिसाब करना है। अगर मेरे नेकियों के पलड़े में नेकियां कम हैं तो मुझे इस्तगफार बढ़ा देना है। सोते वक्त दिल से इस्तगफार करके सोइए, ताकि मेरा रब, अगर मेरी जिंदगी की वो आखिरी रात भी हो तो मेरे गुनाह माफ हो जाएं और गुनाहों की जगह पे अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुक्म से मेरे लिए नेकियों में इजाफा हो जाए। ये जो हमें वक्त दिया जाता है वो इसीलिए दिया जाता है कि हम अपनी इस्लाह करते रहें। ये रिमाइंडर भी अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से दिए गए होते हैं, तो ये रिमाइंडर ही है। हिसाब अपना किया कीजिए इससे पहले कि हमारे हिसाब का वक्त करीब आ जाए। मुझे और इस्लाम चैनल उर्दू वालों को अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपनी दुआओं का हिस्सा रखिए। आपसे इजाजत चाहती हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।